السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے تھے کلاس 4 کے اردو کا سبق ہوائی جہاز۔ تو بچوں، ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا ہے کہ فرانس کے دو بھائی جنہوں نے ایک غبارہ بنایا، اس میں گرم ہوا بھری اور اسے اڑانے کی کوشش کی، اور وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے بعد فرانس کے ایک سائنسدان نے ایک دوسری طرح کا غبارہ بنایا اور اس میں ہوا بھری، اور یہ غبارہ بہتر ثابت ہوا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ایسے قسم کی کوششیں کرتے رہے، غبارے بنائے گئے، لیکن وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ انہیں ہوا ایک طرف سے دوسری طرف دھکیل دیتی تھی، اور ان میں سمت یعنی راستہ بدلنے کا یا سمت بدلنے کا بھی انتظام نہیں تھا، مڑنے کا انتظام نہیں تھا۔ پھر 1890 کے آس پاس ایک جرمن ماہر نے گلائیڈر بنایا اور اس میں اڑان بھرنے کی کوشش کی۔ اس گلائیڈر میں کوئی انجن نہیں تھا، اور جرمن نے کیا بنایا، گلائیڈر بنایا، لیکن اس میں اڑان جو انجن تھا وہ نہیں تھا۔ اس نے گلائیڈر کے لیے ایک انجن بنانے کی بھی کوشش کی۔ اس نے گلائیڈر کے لیے کیا بنانے کی کوشش کی؟ انجن بنانے کی کوشش کی، گو کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر بھی ہوائی جہاز بنانے کی جانب یہ ایک اہم قدم تھا۔ یعنی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ ہوائی جہاز بنانے کی طرف ایک اہم قدم تھا کہ اس نے ایک گلائیڈر بنایا اور اڑان بھرنے کی کوشش کی، حالانکہ گلائیڈر میں اس نے کوئی انجن نہیں لگایا تھا۔ جہاز بنانے کے اس کام کو رائٹ بھائیوں نے آگے بڑھایا۔ رائٹ برادرز جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس کام کو، ہوائی جہاز بنانے کے کام کو آگے بڑھایا۔ رائٹ برادرز امریکہ کے رہنے والے دو بھائی تھے۔ یعنی رائٹ برادرز کہاں کے رہنے والے تھے؟ امریکہ کے رہنے والے تھے۔ یہ دونوں کیا تھے؟ بھائی تھے۔ ان میں ایک کا نام ویلبر رائٹ اور دوسرے کا نام ارول رائٹ تھا۔ ان میں کیا تھا بچوں؟ ایک کا نام ویلبر رائٹ اور دوسرے کا ارول رائٹ۔ شروع میں وہ رنگ ساز تھے۔ وہ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ رنگ رنگنے کا کام کرتے تھے، رنگ ساز تھے۔ پھر انہوں نے سائیکل بنانے کا ایک کارخانہ کھولا۔ اس کے بعد انہوں نے سائیکل بنانے کا کیا کھول دیا؟ ایک کارخانہ کھولا۔ اور دونوں بھائی مختلف قسم کے کل پرزے بنانے میں ماہر تھے۔ یعنی دونوں بھائی جو تھے وہ الگ الگ پرزے بنانے میں کیا تھے؟ ماہر تھے۔ دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں۔ دونوں کیا چاہتے تھے؟ دونوں کی دلی خواہش تھی کہ ہم کیس میں اڑیں؟ ہوا میں اڑیں۔ ہوا میں اڑنے کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی۔ وہ رات دن اسی کھوج میں لگے رہے کہ ہم ہوا میں کیسے اڑیں، کیونکہ انہیں چاہ تھی کہ ہم ہوا میں اڑیں۔ طرح طرح کے تجربے کیے۔ کافی تجربے کرنے کے بعد وہ گلائیڈر کے لیے انجن بنانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ طرح طرح کے تجربے کرتے رہے، لیکن آخر کار گلائیڈر کے لیے وہ انجن بنانے میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ 1903 عیسوی میں وہ اس گلائیڈر کی مدد سے کچھ دیر کے لیے ہوا میں اڑ سکے۔ اب جب گلائیڈر انہوں نے بنا لیا تو 1903 عیسوی میں کیا ہوا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہوا میں اڑ سکے۔ یہ انسان کی پہلی کامیاب اڑان تھی۔ یعنی اگر ہوائی اڑان کی بات کریں تو یہ انسان کی کیا تھی؟ پہلی خلائی اڑان تھی، ہوائی اڑان تھی، خلائی نہیں بچوں، ہوائی اڑان تھی۔ یعنی پہلی بار ہوا میں انسان اڑا۔ ہوا میں اڑنے والی یہ مشین کسی وجہ سے خراب ہوئی، یعنی اس مشین میں کچھ خرابی ہوگی۔ رائٹ برادرز نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے انتھک کوشش کی۔ انہوں نے دوسرا جہاز بنایا، کوششیں جاری رکھیں، اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ یعنی جب اس میں خرابی ہوگی تو انہوں نے کافی محنت کی اسے ٹھیک کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے ایک نیا جہاز بنایا اور اس میں کوششیں پھر کیا ہوا، لیکن وہ اس میں کیا رہے؟ کافی حد تک کامیاب رہے۔ اس طرح رائٹ برادرز کو ہوائی جہاز کا موجد کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم موجد کہیں، یعنی ایجاد کرنے والا کہیں، کس نے ایجاد کیا؟ رائٹ برادرز نے۔ ان کی اس ایجاد کی بدولت دنیا کے اکثر ممالک ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ یعنی اگر ہوائی جہاز نہ ہوتا تو دنیا کے ممالک ایک دوسرے سے جوڑ نہ پاتے۔ یہ انہی
کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ہمارے سفر آسان ہو گئے ہیں۔ ہمارا سامان لانا اور لے جانا ایک ملک سے دوسرے ملک تک آسان ہو گیا ہے۔ اب ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز سائنس کی دنیا میں ایک تاریخی ایجاد ہے، یعنی ہوائی جہاز کا ایجاد دنیا میں ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے، یعنی یہ دنیا کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اس کے ذریعے ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے ہیں اور طرح طرح کی اس سے کام لیتے ہیں، چاہے سامان لے جانا ہو، چاہے ایمرجنسی میں ہو، چاہے جنگ میں ہو یا کسی طرح کا بھی ماحول ہو، اس میں یہ ہمارے لیے کیا رہتے ہیں، کافی مفید اور کارآمد رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی بچوں، کل ہم اس لیسن کی ایکسرسائز کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔